کرتا ہے وہ فیضان علم و معرفت سے محروم ہو جاتا ہے، اس کو فیضان علم و معرفت نہیں ملتا اور ہلاکت کے گہرے گھڑے میں جا پڑتا ہے۔ چنانچہ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ پیروں پر اعتراض سے بچے کہ یہ مریدوں کے لیے زہر قاتل ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا مرید ہوگا جو اپنے شیخ پر اعتراض کرے پھر کامیابی پائے۔ شیخ کے تصرفات سے جو کچھ اسے صحیح معلوم نہ ہو اور نہ معلوم ہوتے ہوں، ان میں خضر علیہ السلام کے واقعات کو یاد کر لے، کیونکہ ان سے وہ باتیں ظاہر ہوتی تھی بظاہر جن پر سخت اعتراض بنتا تھا، جیسے مسکینوں کی کشتی میں سراغ کر دینا، بے گناہ بچے کو قتل کر دینا۔ پھر جب وہ اس کی وجہ بتاتے تھے ظاہر ہو جاتا تھا کہ حق یہی تھا جو انہوں نے کہا تھا۔ یوں ہی مرید کو یقین رکھنا چاہیے کہ شیخ کا جو فعل ہے مجھے صحیح معلوم نہیں ہوتا، شیخ کے پاس اس کی صحت پر دلیل قطعی موجود ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے محترم پیارے اسلامی بھائیوں، آج حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی 11ویں شریف میں حاضر ہے اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ایصال ثواب کے لیے یہاں پر موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی، ہمیں بھی یہ شرف بخشا کہ اپنے پیارے ولی بلکہ ولیوں کے سردار ولی ان کی بارگاہ میں حاضری دینے اور ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب پیش کرنے کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیکٹ فرمایا، ہمیں منتخب فرمایا، وگرنہ کروڑوں انسان، لاکھوں انسان، ہزاروں انسان موجود ہیں، سب کو توفیق نہیں ملی۔ ہم بختور ہیں، خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائی۔ اللہ عنہ کے ماننے والوں، آج مسلمان چوکوں پر بیٹھ کر تھڑوں کی زینت بن کے، گلیوں کی زینت بن کے، کرکٹ گراؤنڈ کے اندر جا کے اور جناب بورڈ کے درخت کے نیچے بیٹھ کے چٹی داڑھی کے ساتھ تاش کے پتے تو پھینک دیتے ہیں لیکن رب کی بارگاہ میں حاضری نہیں دیتے۔ آج مسلمان پی ایس ایل کے میچز دیکھنے کے لیے چوکوں پر اچھل کود کر لیتے ہیں، دنیا کو وقت دے دیتے ہیں، لیکن ان کے پاس رب کو دینے کے لیے وقت نہیں ہوتا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ کل قیامت کا حشر کا منظر ہوگا، نفس نفسی کی کیفیت ہوگی۔ یہ باپ جو آج اتنی محنت مشقت کر کے، خون پسینہ ایک کر کے، کڑی دھوپ کے اندر کھڑا ہو کے اپنے جسم کو جلاتا ہے، اپنے جسم کو مشقت کے اندر مبتلا کرتا ہے، یہ باپ بھی کر کھڑا ہو کے کہے گا میرے بیٹے نفسی نفسی، مجھے تو اپنی پڑی ہوئی ہے، کسی اور کے پاس جا۔ یہ ماں جو اپنے حل کا لقمہ نکال کے، ایک لقمہ نکال کے بھی ہمیں کھلاتی ہے، بلکہ حضرت رومی علیہ الرحمہ نے تو کمال کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری ماں کو سیب بڑے پسند تھے، ہمارے گھر کے اندر افراد 5 تھے، سیب 4 آئے، اور جب ہم نے کہا اماں آپ بھی سیب کھا لیں، میری ماں نے کہا مجھے تو سیب پسند ہی نہیں ہے، مجھے تو سیب پسند ہی نہیں ہے، مجھے سیب ہی نہیں کھاتے۔ ان سیبوں کو اپنی اولاد پر قربان کر دیا۔ یہ ماں، بلکہ ماں ایسی کہ یہ ساری مصیبتیں اپنی ذات پہ لے لیتی ہے۔ سردیوں کی ٹھنڈی رات ہوتی ہے، یہ اپنے لختے جگر کو خشک جگہ پہ لٹاتی ہے، خود گیلی جگہ پہ لیٹتی ہے۔ یہ ماں جب مسکراتی ہے ایسے لگتا ہے جیسے کلیاں چٹک رہی ہوں، یہ ماں جب مسکراتی ہے ایسے لگتا ہے جیسے جنت کی کلیاں کھل اٹھی ہوں۔ بلکہ اس ماں کی محبت کا کنارہ ہی نہیں ہے، لوگوں نے محبت کے کنارے تلاش کر لیے ہوں گے، لیکن میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ماں کے محبت کے کنارے کو نہیں پہنچ سکا، بلکہ سمندر کے اندر گہرائیوں کے اندر لوگ پہنچ چکے ہیں، ریسرچر بہت دور تک چلے گئے ہیں اور ریسرچ کر کے دنیا کے سامنے تہلکہ خیز خبریں لے کے آ رہے ہیں کہ بہت گہرائی کے اندر یہ پڑا ہوا یہ مخلوقات ہیں، اس کی گہرائی اتنی ہے، اس کے اندر یہ ان گنت مخلوقات موجود ہیں، لیکن میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ماں کی محبت کا کنارہ آج تک کسی ریسرچر کو ملا ہی نہیں ہے۔ یہ ماں اتنی محبت کا اظہار کرتی ہے، اتنی محبت ہم پر نچھاور کرتی ہے اور اتنی عقیدتوں کا اظہار کرتی ہے، کل یہ ماں بھی کہے گی کہ بیٹا کسی اور کے پاس چلے جا، مجھے تو اپنی پڑی ہوئی۔ یہ بہن بھائی، یہ عائشہ و اکرمہ، یہ دوست احباب جن کی بیٹھکوں میں بیٹھتے ہیں، اپنے وقت کو فضولیات میں برباد کرتے ہیں، جن دوستوں کے پیچھے لگ کے غلط قسم کی محفلوں کے اندر جاتے ہیں اور طرح طرح کی محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے محبوب کو ناراض کرتے ہیں،
ان کے پیچھے پیچھے اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں, اپنی قبر کو سیاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ دوست بھی کل کام نہیں آئیں گے. وہاں پر اگر کام آئے گا تو عاملہ کا لال کام آئے گا. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, کل قیامت کا حشر کا منظر ہوگا, نفس نفسی کی کیفیت ہوگی. آج مسلمان بڑی بے باکی کے ساتھ اور بڑے دل گردے کے ساتھ, معذرت کے ساتھ, ہم بڑی بے باکی کے ساتھ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس وقت نہیں. حضرت کیا کریں, دکان سے ٹائم نہیں ملتا, بزنس سے ٹائم نہیں ملتا, میری کاروبار سے ٹائم نہیں ملتا, میری تو بڑی شاخیں ہیں, میری مصروفیت اور میں اتنا بزی ہوتا ہوں کہ میرے پاس وقت ہی نہیں ہے. تو میرا آج وقت جو ہے, یہ کہنا جملہ یہ کہیں کل پھنسا نہ دے کہ جناب میرے پاس وقت نہیں ہے. تو کل قیامت کا حشر کا منظر ہوگا. اگر رب نے حساب نہ بھی لیا وہ تو بات کی بات ہے. اگر رب تعالیٰ نے فقط یہ جملہ ارشاد فرما دیا, تو بڑا کہتا تھا نا دنیا کے اندر میرے پاس وقت نہیں ہے, ذرا ٹھہر جا تجھے بھی دیکھ لیتا ہوں, پہلے ان کا حساب لوں گا, بعد میں تیری باری آئے گی. تو ذرا اتر کے سوچئے, ذرا اپنے من کے اندر اتریے اور غور و خوض کیجئے, تدبر و تفکر کیجئے, سیلف اکاؤنٹیبلٹی کیجئے, خود احتسابی کیجئے کہ یار ابھی تو حساب کتاب شروع نہیں ہوا, رب نے فقط کھڑا کیا ہے, تانبے کی طرح دہکتی زمین ہوگی, 1.25 میل کے فاصلے پہ رہ کے یہ سورج آگ برسا رہا ہوگا, اس کا منہ بھی ہماری طرف ہوگا. اس کیفیت میں اگر رب نے فرما دیا ٹھہر جا, ابھی وقت آئے گا پھر بات کریں گے, تو ہمارا کیا بنے گا, کیا جواب دیں گے رب کی بارگاہ. اور بعض بدبخت اور نہ جاننے والے, علم دین سے نہ بلد لوگ یہاں تک بھی بول دیتے ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھتا, الیاذ باللہ تعالی, میں نماز نہیں پڑھتا. ارے تو کون ہوتا ہے نماز نہ پڑھنے والا؟ وہ تجھے سجدہ توفیق ہی نہیں دیتا, وہ تجھے سجدہ توفیق ہی نہیں دیتا. وگرنہ تو کون ہوتا ہے نماز پڑھنے والا؟ رب جس کو توفیق دیتا وہی اس کے گھر کا مہمان بن جاتا ہے. تو کون ہوتا ہے کہنے والا کہ میں نماز نہیں پڑھتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو توفیق عطا فرماتا ہے وہی اس کے گھر کا مہمان بن جاتا ہے. اور یار آج کسی کو منسٹر, پرائم منسٹر, ایم پی اے, ایم ایل اے, یا کوئی سردار, کوئی وڈیرا, کوئی چودھری صاحب اس کو انویٹیشن کارڈ بھیجیں, اس کو بلائیں گھر پہ کھانے پہ, دعوت پہ مدعو کریں, تو وہ بندہ لٹیاں ڈالتا ہوا جاتا ہے. سوشل میڈیا پر, پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے, فیس بک کے ذریعے سے, یوٹیوب کے ذریعے سے, جتنے بھی ذرائع ہیں, یہ ذریعہ بلاغ ہیں, ان کے ذریعے سے وہ اپنی تصویریں وائرل کرتا ہے, اپلوڈ کرتا ہے, لوگوں کو بتاتا ہے, جتاتا ہے جناب ایم پی ایم ایل اے, منسٹر صاحب, پرائم منسٹر صاحب نے مجھے دعوت میں بلایا تھا. یار اس کو تو منسٹر نے دعوت میں بلایا تھا اور یہ لٹیاں جھلیاں ڈالتا ہوا گیا تھا. ذرا دل کے ساتھ سوچیں, جس کو رب بلائے وہ نہ آئے, جس کو رب بلائے وہ تو سر کے بل آئے گا. لیکن بات یہ آسان ہوتی ہے لیکن کانوں سے ٹکراتی ہے, اور جس کی یہ آواز دل کے اندر اترتی ہے, خدا کی قسم وہ مسجد میں آ جاتا ہے. پھر وضو کا پانی بھی ٹھنڈا نہیں لگتا, پھر اس کو وقت بھی محسوس نہیں ہوتا, وقت کے اندر اس کو کمی بھی محسوس نہیں ہوتی, بلکہ مؤذن بعد میں آتا ہے, وہ پہلے مسجد کی زینت بنا بیٹھا ہوتا ہے, پھر وہ مسجد کی رونق بن جاتا ہے, وہ مسجد میں آ کے نماز ادا کرتا ہے اور مسجد میں اس کا دل لگ جاتا ہے, وہ اللہ کو یاد کرتا ہے, اللہ کو منانے کی کوشش کرتا ہے, اپنے دل کا ربط, اپنے دل کا کنیکشن, اپنے دل کا رشتہ, اس رشتے کو رب کی بارگاہ میں حاضر کر کے اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آپ کو بھی میں دعوت پیش کروں گا, آپ بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں, آپ بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے ہیں, آپ بھی ان کا دم بھرنے والے ہیں, آپ بھی ان کا نام جپنے والے ہیں. آپ بھی اس اجتماع برکت, اس اجتماع پاک کی برکت سے آج نیت کر لیجئے کہ جیسے ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازوں کے پابند تھے اور اللہ کی بارگاہ میں خوش و خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کیا کرتے تھے, انشاءاللہ ہم بھی نماز پابندی کے ساتھ بڑا کریں گے, ہم بھی اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں گے. اور رب بڑا قریب ہے, رب بڑا رحیم ہے, وہ معافیاں عطا فرماتا ہے, اس کی رحمت تو باہیں پھیلائے کھڑی ہوتی ہے کہ ہے کوئی میری بارگاہ میں آنے والا, ہے کوئی مجھ سے مغفرت کا طالب, ہے کوئی مجھ سے معافی طلب کرنے والا. اس کی رحمت بڑی وسیع ہے, وہ تو آئے, کوئی آئے تو صحیح اس کی رحمت کی طرف, اس کی رحمت آگے بڑھ کے اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر دوسری بات, ہم سالوں سال گزر جاتے ہیں اور قرآن پاک جو ہے یہ ہمارا تاق میں پڑا رہ جاتا ہے, معذرت کے ساتھ قرآن پاک تاق میں پڑا رہ جاتا ہے. اور میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے ماننے والے ہیں نا,
تو وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ختم قرآن شریف فرماتے رہے. اور میری کیفیت کیا ہے, کنڈیشن کیا ہے کہ سالوں سال گزر جاتے ہیں, مجھے قرآن پاک کھولنے کی توفیق نہیں ملتی. تو میں کیسا عاشق غوث اعظم ہوں. ایک حضرت صاحب بڑا بیان کرتے تھے اور ان کے بیان کا بڑا چرچا تھا, لوگ ان کو گھر میں مدعو کرتے اور وہ محفل میں بیان کیا کرتے تھے. ایک دفعہ اپنے چاہنے والے کے گھر محفل پہ گئے, بیان کیا کرنے کے بعد اس کی بیٹھک میں کچھ دیر بیٹھے, کھانا تناول فرمایا, فرمانے کے بعد دعائے برکت دی اور گھر تشریف لے گئے. کچھ دیر کے بعد اس کی بیوی نے شور مچا دیا. اس نے کہا کہ آپ کے جو حضرت صاحب آئے تھے وہ تو پکے ٹھکے چور ہیں. اس نے کہا کیسی باتیں کرتی ہو, شرم نہیں آتی؟ ان کو تو کافی دیر سے جانتا ہوں, اللہ والے ہیں, متقی پرہیزگار ہیں, تقوی والے ہیں, اور وہ تو دین کا پرچار کرنے والے ہیں, بڑے اچھے مبلغ ہیں, تو وہ تو لوگوں کو راہ راست پہ لانے والے ہیں, تو وہ چور کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس نے کہا میں جھوٹ نہیں بول رہی, وہ تو پکے ٹھکے چور ہیں. اس نے کہا خدا کی قسم اگر ایسی بات ہے تو میں کبھی بھی ان سے کلام نہیں کروں گا, اگر ایسی بات. تو وقت گزرتا گیا. اب چونکہ یہ نماز پڑھتا تھا ان کے پیچھے, اب یہ کھینچا کھینچا رہتا تھا, ان سے سلام بھی نہیں لیتا تھا, نماز پڑھتا چپ کر کے گھر چلا جاتا. سال کے بعد دوبارہ محفلوں کا دوبارہ سلسلہ شروع ہوا. تو اس کی بیوی نے کہا کہ حضرت صاحب کو دوبارہ بلاتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ہو گیا سو ہو گیا. اس نے پیسے تو ہمارے اٹھا لیے, لیکن اب اس کو بلائیں گے, وہ اچھا بیان کرتے ہیں, اچھی ہدایت اور نصیحت کی باتیں کرتے ہیں, ان کو بلاتے ہیں اپنے گھر. حضرت صاحب دوبارہ تشریف لے گئے, بیان کیا, اسی بیٹھک میں بیٹھے, کھانا تناول فرمایا. جب جانے لگے تو اس شخص نے پیچھے سے ان کا قمیص پکڑ لیا اور عرض کی حضور میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. فرمایا بولو. عرض کی حضور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1 سال میں آپ کے قریب نہیں بیٹھا. فرمایا بات تو ایسی ہے, 1 سال میں نے آپ سے کلام نہیں کیا. فرمایا تم ٹھیک کہہ رہے. آپ نے فرمایا کہ میں چونکہ میری مشغولیت تھی, علم و تدریس کے معاملات تھے, میں بھی تم سے نہیں پوچھ سکا. وجہ اس نے کہا حضرت پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہے کہ جب آپ محفل پہ آئے تھے اور محفل سے ہو کے جب آپ چلے گئے تو میری بیوی نے اس ٹیبل پہ پیسے رکھے تھے اور اس بیٹھک میں میرے اور آپ کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں تھا. جب میں اٹھ کے اپنے گھر گیا ہوں اور آپ اٹھ کے اپنے گھر گئے ہیں تو تیسرا بندہ یہاں پر موجود نہیں تھا. میری بیوی صفائی کرنے کے لیے آئی, اس نے دیکھا پیسے موجود نہیں تھے, تو وہ پیسے آپ نے اٹھائے تھے. اور آپ عالم دین ہو گئے, اتنے اچھے مبلغ ہو گئے, لوگوں کو نصیحت اور واضح و نصیحت کی باتیں کرنے والے ہو گئے, آپ کو شرم نہیں آتی آپ چوریاں کرتے ہیں؟ تو حضرت صاحب وہاں پر بیٹھ کر رونا شروع کر دیا اور زاروں گزار ہوئے, ہچکیاں بن گئی, ماحول بن گیا. تو حضرت صاحب نے فرمایا بیٹا یہ نہ سمجھنا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تم نے مجھ پر الزام لگا دیا کہ میں چور ہوں, اس لیے نہیں رو رہا. خدا کی قسم میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ سال گزر گیا تم نے قرآن پاک کھول کر نہیں دیکھا. اللہ اکبر کبیرہ, میری بات کو سمجھیے گا. یار سال ہو گیا تم نے قرآن پاک کو کھول کے نہیں دیکھا. میں جب یہاں سے اٹھ کے گیا تھا تو تمہارے پیسے جو ہے یہ ہوا سے بکھر رہے تھے, تو میں نے وہ سارے پیسے اٹھائے اکٹھے کیے اور یہ نسخہ قرآن پاک کا پڑا ہوا تھا تو میں نے اس کے اندر رکھ دیے. میں رو اس لیے رہا ہوں کہ پورا سال گزر گیا اور تم لوگ مجھ کو بلیم کرتے رہے, مجھ پر الزامات لگاتے رہے, مجھ کو برا بھلا کہتے رہے, لیکن تم نے رب کی کتاب کو کھول کر نہیں دیکھا. کاش تم رب کی کتاب کو کھول کے دیکھ لیتے. تو ہماری کیفیت, ہماری کنڈیشن, ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہم نعرے بڑے بڑے لگاتے ہیں لیکن ہمارے اندر کچھ بھی نہیں نظر آتا. تو میرے میٹھے پیارے محترم اسلامی بھائیوں, ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں اور اس اجتماع برکت کی, اس اجتماع پاک کی برکت سے آپ یہ بھی نیت فرما لیجئے کہ یار آئندہ کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ وقت نکال کے میں انشاءاللہ تعالیٰ رب کے کلام کو کھولا کروں گا. کھولیں گے بھی, دیکھیں گے بھی, چومیں گے بھی, سینے سے بھی لگائیں گے, اس کی تلاوت بھی کریں گے, انشاءاللہ تعالیٰ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. میرے میٹھے اسلامی بھائیو, الحمدللہ عز و جل میری آپ کی میٹھی پیاری دعوت اسلامی اس طرح کی ذہن سازی کرتی ہے. دعوت اسلامی 100 سے زیادہ ڈپارٹمنٹس